اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میری مہمان شخصیت ہے KPK سے ان کا تعلق ہے اور ایک مذہبی اور سیاسی شخصیت ہے اور پاکستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور سینٹ کے ممبر رہے اور اس وقت مرکزی ذمہ داری ان کے پاس نائب امیر جماعت اسلامی ہیں پاکستان کے، اور گجرانوالہ میں اپنے نجی دورے پہ تشریف لائے اور ان سے ایک چھوٹی سی نشست ہوگی۔ میری مراد پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب ہیں جو گجرانوالہ میں موجود ہیں۔ آج وہ میرے مہمان ہوں گے ہارٹ ٹاک کے۔ ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں وہ پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب ہیں جو نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے۔ آج گجرانوالہ میں 3 دورہ تربیتی دورے کے حوالے سے گجرانوالہ میں آئے ہیں، تو ان سے ایک خصوصی نشست کروں گا جس میں موجودہ دور کے حوالے سے سیاسی حوالے سے بات ہوگی۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ مہربانی جناب۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ جماعت اسلامی سے کب سے ہیں اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے طلبہ سیاست سے آئے یا ڈائریکٹ جماعت اسلامی؟ میں اگر یہ کہوں کہ میں جماعت اسلامی سے اسلامی جمعیت طلبہ میں گیا اور پھر وہاں سے واپس جماعت اسلامی میں آیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پرائمری میں پڑھتا تھا، یہ 60 کی دہائی کا آغاز تھا اور اس وقت سے جماعت اسلامی کا تعارف ہوا تھا۔ میرے ایک چچا جان تھے امان اللہ خان مرحوم، وہ جماعت اسلامی کا پیغام اپنے گھر لائے تھے، اور پھر 1970 کے انتخابات کے دوران میں میٹرک کا طالب علم تھا اور اس دوران جماعت اسلامی کا متفق پہلے بنا اور جماعت اسلامی کے انتخابات کے دوران کارکن بھی تھا، اور جمعیت کا حامی بعد میں بنا اور پھر جمعیت کا کارکن اور جمعیت کا رکن۔ اس طریقے سے جب جمعیت کا تعلیمی دور ختم ہو 1980 میں تو پھر جماعت کی رکنیت اختیار کی۔ آپ کی فیملی سے پہلے سے کوئی سیاست میں تھا؟ نہیں، اس طرح سیاست میں تو کوئی نمایاں نہیں رہا، لیکن دعوت جماعت اسلامی کی دعوت اصل میں ہمارے گھر پہنچ گئی۔ اور PK کے کون سے علاقے سے ہیں، کون سے قبیلے سے آپ کا؟ بنو میرا ہوم ٹاؤن ہے اور بنوزئی قبیلہ ہے، بنوی اور بنوزئی بھی کہتے ہیں، صحیح، اور خیبر پختونخوا کی اس علاقے سے۔ ٹھیک ہو۔ قومی سیاست، جب آپ نے طلبہ سیاست سے قومی ادارے میں سیاسی پلیٹ فارم پہ جماعت اسلامی میں آئے تو آپ کی پسندیدہ شخصیت کون تھی جن سے آپ امپریس ہوئے ہوں گے سیاسی طور پہ؟ پسندیدہ شخصیت تو شروع سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے، اور ان کی علمیت سے بھی اور ان کے نظریے سے بھی اور ان کی دعوت سے بھی متاثر رہا، اور ان کے مقابلے میں پاکستان کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ اس کا میں نام لے سکوں۔ آپ عملی طور پر سیاسی سسٹم کے اندر کب آئے اور کیسے آئے؟ تعلیم سے فارغ ہونے کے فوراً بعد میں نے وکالت شروع کی، LLB کیا تھا اور پھر MA جرنلزم کیا، اور پھر بار کونسل میں انرولمنٹ لی اور جماعت کی تنظیم میں بھی شامل ہوا، رکن بنا، اور جماعت اسلامی ضلع بنو کا قیم بنایا گیا۔ تو اس طرح سیاست اور دعوت کا کام اس سے شروع کیا، اور پھر 2 سال بعد گومل یونیورسٹی سے جرنلزم میں لیکچررشپ کے لیے کال آئی، انٹرویو میں شریک ہوا اور لیکچررشپ ملی۔ اس دوران بھی جماعت اسلامی سے تنظیمی تعلق اور دعوتی تعلق رہا، اور 1985 کے انتخابات میں جو غیر جماعتی انتخابات تھے ضیاء الحق صاحب نے کرائے تھے، اس میں صوبہ سرحد تھا اس وقت، میاں سید منظور حسین باچا جو صوبے کے سیکرٹری جنرل تھے، وہ MPA بن گئے مردان سے۔ انہوں نے پھر یہ درخواست کی جماعت سے کہ وہ اب جماعت کے
قیم کی ذمہ داری سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری صوبے کے نہیں نبھا سکتے، اور پھر مجھے حکم ہوا، میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا اور جماعت کے صوبائی قیم کی حیثیت سے پھر میں نے کام شروع کیا۔ 9 سال تک صوبے کا قیم رہا اور اس کے بعد پھر امیر صوبہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ نے جماعت اسلامی کے مختلف ادوار دیکھے اور جو سیاسی اور لحاظ سے کامیاب دور جماعت اسلامی کا وہ قاضی حسین احمد کو کہتے ہیں کہ عوامی طور پر مقبولیت جو قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں ملی جماعت اسلامی کو، وہ کسی اور امیر کے ہوتے ہوئے نہیں ملی۔ اس بات سے آپ متفق ہیں؟ اصل میں یعنی مکمل اتفاق ممکن نہیں ہے۔ قاضی صاحب کے دور میں MMA کی کامیابیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس سے آگے پیچھے پھر قاضی صاحب اس سے پہلے بھی امیر رہے، اس کے بعد بھی امیر رہے، تو اس میں پھر ایسی کامیابی دکھائی نہیں دے رہی۔ درست ہے کہ قاضی صاحب نے جماعت کو آگے بڑھایا، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کی جو بنیادیں بنائی ہیں، اصل استحکام ہوئی ہے۔ لیکن سیاسی طور پر جو عام پبلک تک جو ہے قاضی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت جو ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جماعت کو درست نہیں سمجھا گیا۔ جماعت مروجہ معنوں میں سیاسی جماعت نہیں ہے، نہ تو یہ مذہبی جماعت ہے اور نہ یہ سیاسی، یہ ایک دینی تحریک ہے۔ جماعت اسلامی جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں، نہ قاضی صاحب نے وہ سیاست کی ہے اور نہ جماعت کے ان سے آگے اور پیچھے عمران نے وہ سیاست کی ہے۔ اور جماعت ایک دعوتی تحریک ہے، اقامت دین کی تحریک ہے۔ اس بنیاد پہ جماعت کا کام صرف سیاسی کام نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلانا، مقام گمگشتہ اس کی بازیافت اور اس مقام پہ امت کو پہنچانا، اور صرف جماعت اسلامی کی سیاست یا جماعت اسلامی کے اقتدار نہیں، بلکہ امت مسلمہ کو انسانیت کی امامت اور قیادت کے منصب تک پہنچانا، یہ اصل میں جماعت اسلامی کا کام ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2000 جب MMA کی کامیابی کی صورت میں 6 جماعت کا اتحاد ہوا تو اس میں جماعت اسلامی نے اور مختلف جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن اس کامیابی کو 17ویں ترمیم کے نیچے دفن کر دیا گیا؟ وہ سیاسی غلطی نہیں تھی مذہبی جماعتوں کی؟ اصل میں یعنی 2002 کی یہ کامیابی جو ہے یہ بہت چھوٹی ہے، صرف صوبہ سرحد، اب خیبر پختونخوا اس وقت صوبہ سرحد ہوتا ہے، اس کی حکومت ہمیں مل گئی۔ باقی ملک کے اندر اپوزیشن، وہ بھی حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپوزیشن لیڈر بنائے گئے تھے، وہ مسلم لیگ کا ووٹ ہمیں ملا تھا۔ پیپلز پارٹی نے خود حصہ لیا تھا، مخدوم امین فہیم کو امیدوار بنایا، جبکہ MMA اور مسلم لیگ کا ووٹ اکٹھا ہوا، اس کی وجہ سے ہم دوسرے پوزیشن پہ آ گئے اور اپوزیشن لیڈر ہمیں مرکز میں مل گیا۔ یہی کامیابی تھی۔ یہ کامیابی بہت چھوٹی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اب اس کو بڑی کامیابی کہنا بھی درست نہیں ہے، اور 17ویں ترمیم جو ہے اس کے حوالے سے بات بھی، پھر 17ویں ترمیم کی حقیقت کیا ہے؟ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ 17ویں ترمیم کے حق میں نہیں تھے۔ جی ایسے ہی ہے۔ انہوں نے مجھے اور اسد اللہ بھٹو صاحب کو یہ کام حوالے کیا تھا کہ آپ اس ترمیم پہ کام کریں۔ ہم نے کچھ کام کیا بھی تھا، بدقسمتی ایسی تھی قاضی صاحب بیرون ملک تشریف لے گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی عدم موجودگی میں بڑی تیزی سے کارروائی کر ڈالی اور 17ویں ترمیم پہ دستخط کر دیے گئے۔ قاضی صاحب نے واپس آ کر اس پہ اپنے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور پھر بعد میں قاضی صاحب نے اس پہ قوم سے معافی بھی مانگی تھی۔ جی جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج تک کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ کام ٹھیک کیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان سے یہ بات پوچھنے کی ہے کہ 17ویں ترمیم کے تحت، 17ویں ترمیم کے ملبے تلے ہماری 2002 کے MMA کی کامیابی دب تو نہیں گئی تھی؟ یہ وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ کا سوال، آپ کا نقطہ جو ہے وہ بڑا ویلڈ ہے۔ ٹھیک ہے کہ 17ویں ترمیم کے اندر پرویز مشرف کو
جو کچھ دیا گیا وہ ایم ایم اے کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ قائد صاحب اگر کارنامہ ہوتا تو قائد صاحب معافی نہ مانگتے. جی صحیح. یہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کام کر ڈالا تھا. کیا جماعت اسلامی نے احتجاجی سیاست اور بائیکاٹ کی سیاست سے اپنی ناکامی اور کامیابیوں کا کچھ سبق سیکھا؟ احتجاجی سیاست تو رہے گا، یعنی اس وقت بھی ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی امیر جماعت کی کال پہ پورے ملک میں احتجاجی جلسے جلوس ہوں گے. اسی طرح دنیا میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف کوئی واقعہ ہو جائے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، تو اس پہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں. احتجاجی سیاست تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. البتہ یہ اتحادی سیاست، اتحادوں کے ذریعے سے ہم نے تجربات حاصل کر لیے. یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. تجربات ہیں، انسان سیکھتا ہے. تو 70 سے لے کر 2018 تک مختلف تجربات کے بعد اب جماعت کے مجالس نے یہ بات طے کر دی ہے کہ آئندہ ہم اتحادی سیاست میں نہیں ہوں گے. جماعت کے نام، جماعت کے نشان اور جماعت کے تشخص کے ساتھ ہم میدان میں قوم کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں گے اور قوم سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ ہم پہ اعتماد کریں، تو انشاءاللہ العزیز ان کے مسائل کا حل ہم ان کو لا کے دیں گے. موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے جس کے اندر مختلف جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کا اتحاد ہے، اور اس میں سے بھی پیپلز پارٹی الگ ہے، جماعت اسلامی الگ، جو ہے نا احتجاجی تحریک شروع کی ہوئی ہے. اسی طرح حکومت کی جو پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہو یا ملک کی جو پالیسی ہے، اس سے جماعت اسلامی کہاں تک متفق ہے؟ اصل میں اپوزیشن کا اکٹ آپ نے پیپلز پارٹی کا خود نام لیا کہ وہ الگ ہے. وہ تو شروع میں الگ نہیں تھے. جی جی. اسی طرح این پی بھی ان کے ساتھ تھے، وہ بھی اب الگ ہو گئے ہیں. اور اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ ہی رہ گئے ہیں. جی جی. اور پی ڈی ایم کا تو باقی فاتحہ پڑھ گیا ہے. اور ہم شروع سے ہی دیکھ رہے تھے کہ یہ باندھ کی بولیاں بولنے والے ایک سٹیج پہ ان کے ہاتھوں کچھ نہیں ہو سکتا، اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس لیے ہم مطمئن ہیں جماعت اسلامی نے جو حکمت عمل اختیار کی ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. اور یعنی اس وقت ہم جماعت اسلامی کو صرف پی ٹی آئی کے نہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، ان سب کے متبادل کے طور پہ قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ہماری یہ حکمت عملی اور یہ اسٹریٹجی بالکل درست ہے. ہم نے بڑے سوچ وچار کے بعد یہ اختیار کی ہے، اور انشاءاللہ قوم پہ بھی یہ بات واضح کریں گے کہ آپ اگر اس راستے پہ چلیں گے آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ العزیز ہوگا. ورنہ آپ ان لوگوں کے پیچھے جو انتخابی اصلاحات کے نام پہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی بہت کچھ کیا. آج عمران خان ای وی ایم لے کے آیا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور پتہ نہیں ایسا امرت دارہ اس کو مل گیا ہے کہ تمام مسائل کا حل. حالانکہ نہ ای وی ایم سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب کے انتخابی قوانین کے اصلاحات کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوا تھا. سیاسی جماعتیں وہ ہیں جن کو سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں نہیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں. جو شخص ہوتا ہے اس کا بیٹا نہ ہو تو بیٹی، اور اس کے بعد پوتا اور نواسے. اور یہ کیسے سیاسی جماعت ہے؟ اس سیاسی جماعت کے اندر اس خاندان کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ہے. ملک کے اندر واحد جماعت جس کے اندر جمہوریت ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان ہے، اللہ کے فضل سے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اس کی بنیادیں اس طریقے سے بنائی ہیں. اور یہ جماعتیں، یعنی ایک خامی تو یہ ہے کہ ایک ہی خاندان برسر اقتدار ہے، اور پھر دوسری یہ کہ یہ خاندان جن لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہ نظریاتی کارکن ان کے نہیں ہیں، بلکہ وہ وننگ ہارسز پہ وہ بولی لگاتے ہیں. ان لوگوں کو جو وسائل جونک دیں،
یعنی نظریے اور پروگرام اور منشور کی بنیاد پہ ووٹ نہیں لینا چاہتے، بلکہ قوت کے ذریعے سے دھونس، دھاندلی اور زر اور پیسہ، اس کے ذریعے سے تمام جماعتوں کا یہ کلچر ہے۔ جماعت اسلامی اس قوم کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی موجودہ جو سیٹ اپ ہے جماعت کا، اس کے اندر موجود ہے، آپ نے جیسے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر تو جماعت اسلامی نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، لیکن اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے اپنا ووٹ دے دیا۔ یہ دوہرا معیار کیوں آیا؟ اس پہ مرکزی نظم کا احتساب ہوا ہے، امیر جماعت نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری طے شدہ پالیسی کے خلاف ایک قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس پہ جماعت کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کا احتساب ہو چکا ہے۔ سر، افغانستان کی جو موجودہ پالیسی ہے پاکستان کی، اس کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ اور جو اشرف غنی نے جیسے اقتدار چھوڑا، اور کیا اس چیز کی توقع کر رہی تھی جماعت اسلامی کے افغانستان کے اندر ایسا طالبان کا دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے گی؟ موجودہ حکومت کی پالیسی کے بارے میں اگر اس بات کا اعتراف کروں کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو ہماری حکومت نے حکمت کا راستہ اختیار کیا تھا، اور وہ حکمت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اور اس کا بہتر نتیجہ نکلا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی یہ اشرف غنی کی بے وقوفی تھی، حماقت تھی۔ جب امریکہ 29 فروری 2020 کو امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہو گیا، 10 دنوں کے اندر طالبان نے افغان حکومت کے 1000 قیدی رہا کرنے تھے، اور کابل حکومت نے طالبان کے 5000 قیدی رہا کرنے تھے۔ اشرف غنی اس راستے میں رکاوٹ بنا اور کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا، اب تم کون ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ صحیح۔ جب امریکہ تمہارا لانے والا، اس نے معاہدہ کر دیا، رہا کرو، اور اس میں اس کی رہائی کے فوراً بعد پھر انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوتا، اس لیے وہ مؤخر ہو گیا۔ اچھا، پھر ہوا کیا؟ طالبان ان سے یہ کہتے رہے کہ آپ اقتدار کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں اور ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں، اور طالبان اشرف غنی کو بھی اپنے نظام میں شامل کرتے، لیکن اشرف غنی کا اصرار اس بات پہ تھا کہ نہیں، صدر تو میں ہوں، نظام تو میرے ہاتھ میں ہے، اور آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور پھر ہوا کیا؟ بھاگ گیا۔ اگر تم نے بھاگنا تھا تو وہ بات مان لیتے کہ اقتدار طالبان کے حوالے کر کے آپ کو جو کچھ مل رہا تھا وہ آپ لے لیتے، اور پرامن طریقے پر افغانستان کا ایک نظام چل پڑتا۔ اس وقت حکمت یار صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پنجشیر جو ہے یہ مغرب موجودہ افغانستان کے نظام کے خلاف ایک مورچے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ امراللہ صالح، احمد مسعود، انہوں نے بھی سنگین غلطی کی ہے۔ جب ان سے کہا گیا، کابل کی طرف سے پیشکش ہوئی امارت اسلامی افغانستان طالبان کی طرف سے کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، تو لڑائی چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب واویلا مچایا جا رہا ہے، ہندوستان بھی شور مچا رہا ہے، اور ہندوستان کو طالبان کہہ رہے ہیں کہ تم آسام میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہو، ان کے لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہو، اور ہم سے، جبکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہو۔ تو اس لیے اشرف غنی نے غلط راستہ اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ مشکلات سے دوچار ہوا۔ وہ اگر صحیح راستے اختیار کرتے، تسلیم کرتا کہ امریکہ نے معاہدہ کیا ہے اور بالکل ہم بھی اقتدار ان کے حوالے کرتے۔ سر، آخر پہ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی بھی کچھ کافی عرصے سے جدوجہد میں کہ اقتدار کے اندر آئے، جیسے عمران خان نے بھی اقتدار کے لیے کنٹینر پہ چڑھ پہ بڑی بڑی تقریریں کی۔ اگر قوم کل جماعت اسلامی کو موقع دیتی ہے، کیا جماعت اسلامی کے پاس کوئی لائے عمل پہلے سے، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پورا پلان ہے، ہمارے پاس اقتصادی سسٹم، کیا جماعت اسلامی کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ ملک کے اندر جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے فوری اقدامات کر سکے؟ اور جیسے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر بھی جماعت اسلامی کے امیدواروں کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور کئی جگہوں پر تو صرف سلیکشن کی گئی، امیدوار کھڑا کیا گیا، اس سے بہتر تھا کہ جماعت اسلامی امیدوار ہی نہ کھڑا کرتی۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی
جماعت اسلامی اگر اس ملک میں اسلامی انقلاب لانا چاہتی ہے تو چاہے ووٹ ملے نہ ملے ہم امیدوار کھڑا کریں گے انشاءاللہ. صحیح. امیدوار کا انٹروڈکشن ہوگا نا. یہ ضروری نہیں کہ پہلے قدم پہ ہم کامیابی حاصل کریں. کامیابی کی منزل تو بعد میں آئے گی، لیکن اگر ہم امیدوار کھڑا ہی نہیں کریں گے تو یہاں تو شروع ہی نہیں ہوگا. صحیح. شروع تو کہیں سے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. اس لیے امیدوار کھڑا کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. اور ماضی میں اسی وجہ سے ہم پیچھے رہے ہیں کہ ہم نے سیٹیں ویسے ہی چھوڑ دی ہیں. آئندہ انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. ہم ہر سیٹ پہ آدمی لائیں گے. اور آپ نے عمران خان کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پروگرام ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ مخلوط حکومت بنائی، اس میں تعلیم کی وزارت ہمیں دی، لیکن اس کے بعد پروپیگنڈا شروع ہوا کہ جہادیوں کو تعلیم دی گئی. اور پھر عمران خان نے سراج الحق صاحب اور منور حسن صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ یہ وزارت مجھے واپس کر دو. اور کہہ یہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو تعلیم کے انقلابی پروگرام ہے، انقلابی پروگرام آج تک ان کے پاس نہیں ہے. اور وہ آج بھی ان کا بیان ہے کہ مافیا ہم سے این آر او مانگ رہا ہے. بابا مافیا تو تمہارے پی ٹی آئی کے اندر ہے. چینی مافیا کون ہے؟ چینی مافیا ترین ہے نا، جہانگیر ترین. آٹا مافیا کون ہے؟ وہ دوسرے وزیر کا کیا نام ہے؟ وہ آٹا مافیا ہے نا، خسرو بختیار. اچھا مافیا کے اندر تو تم گرے ہوئے ہو، تم کس مافیا کا نام لیتے ہو؟ اور وہ مافیا تو پیپلز پارٹی چھوڑ کے ساری مافیا تمہارے پاس آ گئی ہے اور مافیا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو. اور جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ ٹیم ہے. جماعت اسلامی کے پاس تعلیم یافتہ افراد ہیں. جماعت اسلامی کے پاس تجربہ کار افراد ہیں. جماعت اسلامی کے پاس مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ہے. جماعت اسلامی کے لیے ممکن ہے. اور پھر اخلاص ہے، امانت اور دیانت ہے. یہاں پہ موروثی سیاست نہیں ہے. یہاں پہ کسی جماعت اسلامی کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. پہلے امیر اورنگ آباد دکن سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے امیر جالندھر کپورتلا ریاست سے میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ. تیسرے امیر ضلع نوشہرہ کی زیارت کاکا صاحب کے جناب قاضی حسین احمد. چوتھے امیر دلی کے سادات گھرانے کے چشم و چراغ جناب سید منور حسن صاحب. پانچویں امیر دیر سے تعلق رکھنے والے. یہ واحد جماعت ہے کہ جس میں ارکان کی رائے سے امیر کا انتخاب ہوتا ہے. اور یہ ملک میں جمہوریت بھی اور ملک کے لیے اس میں پھر امانت اور دیانت ہے، اس میں احتساب ہے. اس میں اس بنیاد پہ کوئی اوپر نہیں آتا کہ اس کے پاس بڑی پراپرٹی ہے، بہت وہ دولت کی ریل پیل ہے، بلکہ خالصتاً اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ. اس لیے یہ اہل اور صلاحیت رکھنے والے افراد اس قوم کے مسائل بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں. یہ اب قوم کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو قوم کے سامنے کیسے پیش کریں کہ قوم ہمارے اوپر اعتماد کریں. اور ہمارا کام صرف اقتدار تک پہنچنا نہیں ہے. اگر اقتدار تک پہنچنا مطلوب ہو تو ہم کب کے پہنچ چکے ہوتے. ہمارا کام تو اللہ کے دین کی بنیاد پہ اس ملک کے اندر امانت اور دیانت کا ایک نظام لانا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی کامیاب. سر بہت شکریہ، بہت آپ نے قیمتی ٹائم میں مجھے ٹائم دیا. جی ناظرین، آج جو ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان تھے پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب تھے، جو نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان تھے. تو امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.